السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار پڑھتا ہے؟ بآیاتی فخلع فقال انا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ پہلے سوال پہ آتے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال فراغ يوسف وهذا أخي. قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ إذ رأى نارا فراغ لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ انی انا ربک فراغ نعلیک. إني أنا ربك فاخلع نعليك. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری پہ چلتے ہیں۔ اذهب انت واخوك فراغ ولا تنیا في ذکری. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار پڑھتا ہے؟ ساحون فألقاهم نزع. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ فراغ عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ و فراغ يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ الذين هم عن صلاتهم فراغ الذين هم عن صلاتهم ساهون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ الذين فراغ يراؤون. الذين هم يراءون. جی بہت خوب، چلیے جلدی سے اوپر والی صورتوں کو مکمل کیجیے۔ تين زيتون طور سينين بلد أمين واد. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نملة ألحاكم تكاثر مقابر تعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سيارة وارد دلو بزاءة ناصبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سمعت بمكرهن أرسلت متكئا سكين قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ خذي كلي اشربي قري قولي. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أرضي ألقي يم. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ السماء الارض الدکان الید. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سرية جزء نخلة تساقط رطبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ عصاه ثوبان أبيض أسود.
جی بہت خوب، بہت شکریہ. ذهب طرق أقل نستبق. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أب آباء أخ أخت ذئب متاع. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هلا هزاء استمع رأى خلا اثنان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أهلي نارا حدث نعلين. نالن، ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو پروناؤنس کر رہے ہیں، یعنی جو ضمائر ہم کر رہے ہیں، اس میں سے آج ہم ہن کے بارے میں جانیں گے. اس سے پہلے ہم نے ہوا میں دیکھا تھا کہ مذکر کے لیے لگتا ہے، اور اس کی جمع میں ہم نے ہم کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ہیا یعنی جو ایک مونس کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں، اب اسی کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہن. ہن ہن تو یعنی ہن کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر لجمع مونس غائب. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں. تو صرف واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. اس کے بعد ملٹیپلز آف 10 میں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. پھر ہم نے دیکھا کہ جو 11 to 19 کی جو کاؤنٹنگ ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں واو نہیں لگتا. تو اس میں اور پہلے دو جو ہیں وہ بالکل یونیک ہیں، کیونکہ ان میں ہم لکھتے ہیں احدہ اور اثنا. تو 11 12 سے آن ورڈس ہم کیسے کہتے ہیں؟ احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. اس کے بعد جو 20 30 40 50 60 70 80 ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ونس پلیس کا ڈیجٹ بولتے ہیں اور پھر ملٹیپلز آف 10 میں. جیسے ہم نے کہنا ہے 29 تو ہم کہیں گے 29. اگر 39 کہنا ہے 39. اگر 49 کہنا ہے 49. اسی طرح اگر ہم نے 59 کہنا ہے 59. اگر 69 کہنا ہے 69. اگر 79 کہنا ہے 79. اگر 89 کہنا ہے تو 89. بالکل اسی پیٹرن میں آج ہم 91 to 99 سیکھیں گے. تو وہی قاعدہ ہے. تو پہلے ہم ونس پلیس کے ڈیجٹ کا نام دیں گے اور پھر ان عقود کو دہرائیں گے. یعنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ یعنی پہلے واحد و تسعون، واحد و تسعون، اثنان و تسعون، ثلاثہ و تسعون، اربع و تسعون، خمسہ و تسعون، ستہ و تسعون، سبع و تسعون، ثمانیہ و تسعون اور تسعہ و تسعون. تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک دو بار دہراتا ہے؟ واحد و تسعون، اثنان و تسعون، ثلاثہ و تسعون، اربع و تسعون، خمسہ و تسعون، ستہ و تسعون، سبع و تسعون، ثمانیہ و تسعون، تسعہ و تسعون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد وتسعون، اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربع وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. واحد و تسعون، اثنان و تسعون، ثلاثہ و تسعون، اربع و تسعون، خمسہ و تسعون، ستہ و تسعون، سبع و تسعون، ثمانیہ و تسعون، تسعہ و تسعون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے آپ میں سے کون انہیں اس پیٹرن میں نام دیتا ہے؟ ثمانية وتسعون، واحد وتسعون، ستة وتسعون، اثنان وستون، تسعة وتسعون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 95 93 94 97. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اس سیکوینس میں ان کو دہرائے گا. 99 92 96 91 98. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 97 94 93 95. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ایک بار دیکھ لیجئے، یعنی 91 سے آگے کیا ہے؟ واحد و تسعون، اثنان و تسعون، ثلاثہ و تسعون، اربع و تسعون، خمسہ و تسعون، ستہ و تسعون، سبع و تسعون، ثمانیہ و تسعون، تسعہ و تسعون. اور 100 کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ میہ، 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 میاتن او میہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کلام سے اس کلاس کا آغاز کیا تھا. ہم نے جانا کہ اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف. یعرف الاسم بالتنوین ودخول الف ولام بالخفض بالنداء وتاء مربوطة. يعرف الفعل بقد، س وسوف، تاء تانيث الساكنة، تاء المتحركة، النون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ياء المخاطبة. يعرف الفعل لا يقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. وحروف له قسمان، حروف مختصة وحروف غیر مختصة. یہ ہے سمری جو ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، رائٹ ٹو لیفٹ. جی
Alright. Jamalun, Miftahun, Himarun, Sarirun, Najmun, Babun. जी बहुत शुक्रिया। मस्जिदुन कलमुन कुर्सियुन कमीसुन किताबुन बैतुन। जी बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम ज़माइर कर रहे हैं, और ज़माइर में हमने क्या रखना है? अब ज़माइर मिन अनवाइल अस्मा, ये इस्म की कैटेगरी में से है। दल्ला अलल इस्मुल मख्फी, ये छुपे हुए इस्म के बारे में बताती है। यानी हम जानते हैं इस्म की जगह ले लेता है ज़मीर, और अल्लाह के करम से हमने ये जाना कि दो किस्में इसकी होती है, बारिज़ा और मुस्ततिरा। बारिज़ा यानी जो लिखी हुई होती है, और मुस्ततिरा जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंग में। तो पहले हम गायब की तरफ आए थे। गायब में हमने पढ़ा था हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। तो हमने कहा हुआ से हम दाईं तरफ देखेंगे और हिया से बाईं तरफ देखेंगे। यानी एक लड़के की तरफ इशारा करके हम कहेंगे हुआ, और एक लड़की की तरफ बाईं ओर हिया। और ये क्या है? ये हमारी इंटरेक्शन जोन से दूर है। और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने इसकी जमा में हुम किया था। यानी मसलन 3 या 3 से ज्यादा लड़के हैं, भाई है, दाईं ओर मिसाल के तौर पर हम देखेंगे और हम कहेंगे हुम, यानी हुआ हुम। उसके बाद हमने सामने की तरफ अपना रुख किया था, और मुज़क्कर के लिए हमने कहा था अंत आप, अंति आप। जैसे मेरे सामने मेरा भाई है, मुझे मुखातब करके क्या कहना है? अंत। बहन से क्या कहूंगा? अंते। अपनी तरफ हमने कहा कि अपनी तरफ, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, क्या कहेगा? अना। हमने इसमें यह भी पढ़ा कि अगर बीच में आता है तो वसल की सूरत में हम इसे अना कहेंगे, और अगर हम इस पर वाकिफ करते हैं तो अना पढ़ेंगे, अना। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम क्या जानेंगे? हुन्ना। हुन्ना क्या है? हुन्ना लगता है फेमिनाइन प्लूरल के लिए। यानी जैसे फर्ज कर लीजिए कि एक बहन है जो दूर कहीं पे है, जैसे दूर है और मैं किसी से मुखातिब हूं, मैं किसी से मुखातिब हूं और मैं कहना चाहता हूं कि वो देखो वो मेरी बहन है, तो मैं क्या कहूंगा? हिया, वो मेरी बहन है। अब मसलन ये एक नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा है, ये मेरी बहनें हैं जो कि दूर खड़ी हुई है, और मैं अपने दोस्त से मुखातिब करके क्या कहूंगा? क्या मैं हिया कहूंगा? नहीं, मुझे कहना है हुन्ना, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी बहनें हैं। तो हुन्ना हमने समझ लिया कि ये क्या है? ये ज़मीर है जो फेमिनाइन प्लूरल के लिए लगेगा, यानी जो हम परसों से बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा के लिए। और इसका तर्जुमा क्या होगा? वो सब। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट दे ही होगा, और जहन में हम क्या रखेंगे कि हम मुअन्नस की बात कर रहे हैं। तो देखें, मजीद आप नोट कर लीजिए, जो कि बहुत अहम बात है। हमने पढ़ा कि ज़माइर दो किस्म की होती है। एक होती है मुनफसिला, यानी फासले पर होती है। एक होती है मुत्तसिला, मुत्तसिला जो अटैच होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं डिटैच्ड, यानी फ्रीली। लेकिन नोट करने की बात यह है कि ये जो हुन्ना है, इसे हम फिर वहां पे दोहराएंगे जब हम ज़माइर मुत्तसिला पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है कि ये हुन्ना मुनफसिल भी आती है, मुत्तसिल भी आती है। मुत्तसिल में ये एंड पे लगेगी, इस्म के एंड पे लगेगी, ये फेल के एंड पे लगेगी, और ये हर्फ के एंड पे लगेगी, यानी ये एंड पे लगेगी। उस केस में इसका माने क्या होगा? पोजेशन, जैसे उन औरतों की, उन औरतों का। तो लिहाजा याद क्या रखना है? हुन्ना हुम की तरह एक कॉमन जमीर है जो फ्रीली भी होती है, अटैच भी होती है। फिलहाल हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? फ्रीली। और फ्रीली में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जमा गायब मुअन्नस। तो ये है आज हमारा लेसन। अब आइए इस पर हम मशक करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। तो एक बार आप में से कौन इसे दोहराता है? पहले आपने क्या कहना है? अना ताजिरुन, हुवा ताजिरुन, अंता ताजिरुन। यानी आपको पता है कि जो ताजिर, अगर मैं ताजिर हूं तो मैं कहूंगा अना ताजिरुन, अना तबीबुन, अना तालिबुन, अना मुदर्रिसुन। फिर इसी पैटर्न में हुवा ताजिरुन, हुवा तबीबुन, हुवा तालिबुन, हुवा मुदर्रिसुन। और फिर अंता, सामने की तरफ, अंता ताजिरुन, अंता तबीबुन, अंता तालिबुन, अंता मुदर्रिसुन। और फिर वो दो से ज्यादा अगर हो, उनकी तरफ इशारा करके क्या कहेंगे? या कहेंगे हुम ताजिरुन या हुम तुज्जार, हुम अतिबा, हुम तालिबून या हुम तुल्लाब, हुम मुदर्रिसून। अना ताजिरुन, अना तबीबुन, अना तालिबुन, अना मुदरिसुन। हुआ ताजिरुन, हुआ तबीबुन, हुआ तालिबुन, हुआ मुदरिसुन। अंत ताजिरुन, अंत तबीबुन, अंत तालिबुन, अंत मुदरिसुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जमा? हम ताजिरून, हम अतिबा, हम तालिबून, हम मुदरिसून। जी ठीक है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।
تو چلیے یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر ایک مونس کہے گی انا تاجرتن، انا طبیبتن، انا طالبتن، انا مدرستن، اور اگر وہ کسی عورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو کہ یہ پروفیشنز میں ہے تو وہ کیا کہے گی، ہیا تاجرتن، ہیا طبیبتن، ہیا طالبتن، ہیا مدرستن، اور اگر سامنے ایک ایسی عورت ہے، ایک ایسی لڑکی ہے جو یہ پروفیشنز میں ہے تو وہ سمپلی کیا کہیں گی، انت تاجرتن، انت طبیبتن، انت طالبتن، انت مدرستن۔ اب آج کیا ہے، اگر دور کہیں پر دو سے زیادہ تاجر ہیں، طبیبہ ہیں، طالبہ ہیں، مدرسہ ہیں، تو وہ کیا کہیں گی، ہن تاجرات، ہن طبیبات، ہن طالبات، ہن مدرسات، یعنی ہن جمع کے لیے استعمال ہوگا، ہیا ہن۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار ایسے ہی، أنا تاجرة أنا طبيبة أنا طالبة أنا مدرسة هي تاجرة هي طبيبة هي طالبة هي مدرسة أنت تاجرة أنت طبيبة أنت طالبة أنت مدرسة بہت خوب، بہت شکریہ۔ ہن تاجرات ہن طبیبات ہن طالبات ہن مدرسات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ایسے کہنا ہے، ہی تاجرۃ ہن تاجرات، ہی طبیبۃ ہن طبیبات، ہی طالبۃ ہن طالبات، ہی مدرسۃ ہن مدرسات۔ هي تاجرة هن تاجرات هي طبيبة هن طبيبات هي طالبة هن طالبات هي مدرسة هن مدرسات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا تاجرن سے جب تاجرتن بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی جو تاجرن ہے اس کے بدلے زبر آ جاتی ہے اور آخر پر گولتا لگ جاتا ہے۔ آج آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو گولتا ہے یہ ریمو ہوا ہے اور اس کے بدلے الف تا کا اضافہ ہوا ہے، یعنی پھر بنا ہے تاجرتن سے تاجراتن، طبیبتن سے طبیباتن، طالبتن سے طالباتن، مدرستن سے مدرساتن۔ اب آئیے یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم نے پڑھا ہے کتبہ اس نے لکھا، قرأ اس نے پڑھا، دخل وہ داخل ہوا، جلسہ وہ بیٹھا، قوما وہ کھڑا ہوا، اور پھر اس کی جمع میں ہم نے پڑھا کتبہ کتبو، قرأ قرأو، دخل دخلو، جلسہ جلسو، قوما قومو، اور پھر ہم نے کہا کہ جو کتبہ ہے اس میں مستتر ہے ہوا، یعنی جب ہم کتبہ میں کیا کہتے ہیں، کتبہ اس نے لکھا، قرأ اس نے پڑھا، وہ داخل ہوا، وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، یعنی اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے کتبو، قرأو، دخلو، جلسو، قومو، اس میں ہم نے کیا دیکھا، ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو ایک بار کون اسے ایسے پڑھے گا، ہوا کتبہ ہم کتبو، ہوا قرأ ہم قرأو، ہوا دخل ہم دخلو، ہوا جلس ہم جلسو، ہوا قوم ہم قومو۔ هو كتب هم كتبوا هو قرأ هم قرأوا هو دخل هم دخلوا هو جلس هم جلسوا هو قام هم قاموا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو دیکھیے اور ایک چیز جو آج ہم جانیں گے اس سلائیڈ سے، یعنی یہ ہے ہماری لاسٹ امپورٹنٹ سلائیڈ، وہ کیا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کتبت اس نے لکھا، قرأت اس نے پڑھا، دخلت وہ داخل ہوئی، جلست وہ بیٹھی، قامت وہ کھڑی ہوئی۔ تو ہم نے کہا اس میں ہیا کی جو ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی کتبت ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکی نے کام کیا ہے۔ اب آج چونکہ ہم نے پڑھا ہیا کی جمع ہن ہے، تو اگر دو سے زیادہ لڑکیوں نے کوئی عمل کیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم سمپلی اس میں کیا کرتے ہیں، ایک نون لگاتے ہیں، یعنی یہ بنتا ہے کتبنا، قرأنا، دخلنا، جلسنا، قمنا، اور ترجمہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا، ان عورتوں نے کیا۔ جیسے کتبت اس نے لکھا، کتبنا انہوں نے لکھا، قرأنا انہوں نے پڑھا، دخلنا وہ داخل ہوئیں، جلسنا وہ بیٹھیں، قمنا وہ کھڑی ہوئی۔ یعنی یہاں پر اس سلائیڈ سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح کتبت یعنی اس نے لکھا، کتبنا انہوں نے لکھا، ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیا کتبت ہن کتبنا۔ اصل کیا ہے، اس میں انڈرسٹوڈ ہے ہیا، اس میں انڈرسٹوڈ ہے ہن۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار دہراتا ہے، آپ نے یوں کہنا ہے، ہیا کتبت ہن کتبنا، ہیا قرأت ہن قرأنا۔ جی هي كتبت هن كتبنا هي قرأت هن قرأنا هي دخلت هن دخلنا هي جلست هن جلسنا هي قامت هن قمنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ میں سے کون اب بس اتنا کہے گا
کتبت کتبنا، قرأت قرأنا، دخلت دخلنا. ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ ایک اور جمع. كتبت كتبنا قرأت قرأنا دخلت دخلنا جلست جلسنا قامت قمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہ جو یہ سلائیڈ ہے نا، اس میں اوپر ہے نا کتبت قرأت، یہ جو الف میں حمزہ ہے، یہ ادھر کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، جزم ہے، یہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو ہم الف جب لکھتے ہیں نا، یعنی حمزہ جب لکھتے ہیں تو حرکت کے حساب سے اسے لکھا جاتا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر اگر یہ ا پڑھنا ہے تو اس کے اوپر حمزہ لگایا جاتا ہے، اور مثال اسے ا سے پڑھنا ہے تو اس کے نیچے حمزہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نوٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اگر ہم اسے خالی ایسے لکھیں گے تو یہ کران آپ پڑھیں گے نا، اسے کران فلو میں پڑھیں گے، تو جب ہم اس میں حمزہ ڈالتے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی حرکت ہے، تو لہٰذا ہم اسے غور سے پڑھیں گے. کیونکہ دیکھیے اس کے اوپر دراصل کیا ہے؟ ایک ساکن ہے، جو کہ اس پر دکھانا مشکل ہے، کیونکہ جب ہم اس پہ نا ٹائپ کرتے ہیں اس پر وہ حمزہ چڑھ نہیں پاتا ہے. جی مطلب اس کا یہ جو ہے ادھر، مطلب ادھر یہ ساکن ہے کرانا، اس کے جی اوپر جو ہے وہ ہے زبر والا قرأت، دوسری لائن میں جو ہے ادھر ہمیں یہ ساکن پڑھنا ہے نا جی کرانا. بالکل، ہاں یہ تو پڑھنا ہے. اوپر جی والی لائن میں جو ہے ادھر ہمیں یہ مفتوح پڑھنا ہے یہ مفتوح قرأت. پڑھنا ہے، بالکل یہ قرأت یہاں پہ ہے. تو چلیے اب تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں. آپ نے بس تصویروں کو پہچاننا ہے. آپ یہاں سے پہلے ایک دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے اس کو کرتا ہوں. تو جیسے یہاں پہ انا سے ہم شروع کریں گے تو یہ کہے گا انا طبیب، انت طالب، انت مدرسۃ، هو تاجر، هم تجار، هي طالبۃ، ہن طالبات. آپ کم سے کم ایک سلائیڈ کا اسکرین شاٹ اٹھا لیجئے گا اور اس کی پریکٹس کیجئے گا. اس کو آپ دھیان سے دیکھیں، بس اس کی پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو احساس نہ کریں اور نہ ہی خود کو کنفیوز کریں کہ مجھے آتا نہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. دیکھیے جب ہم ہی، شی، اٹ، دے، دیئر پوری تہ تک جان لیتے ہیں تو یہ بھی جان لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں 20 دن ہو گئے ابھی کچھ نہیں آتا. نہیں، آپ نے خوف نہیں کھانا ہے. بس آج آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک اس میں کافی سلائڈس ہیں اس پیٹرن پر، ایک سلائڈ لیجئے، بس اس پہ پریکٹس کیجئے. یہاں آپ کہیے انا طبیب، انت طالب، انت مدرسۃ، هو تاجر، هم تجار، هي طالبۃ، ہن طالبات. تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار اس کی پریکٹس کرتا ہے؟ انا تاجر، انت طالب، انت طالبۃ، هو طبيب، هم الطباء، هي مدرسة، هن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا تاجرة أنت مدرس أنت طالبة هو تاجر هم تجار هي طبيبة هن طبيبات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا تاجر أنت مدرس أنت تاجرة هو طبيب هم أطباء هي مدرسة هن مدرسات. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب یہاں پہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے. یہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کہنا ہے جلستو، جلستا، جلستے، جلسا، جلسو، جلست، جلسنا. أنا جلست، أنت جلست، أنت جلست، هو جلس، هم جلسوا، هي جلست، هن جلسنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے جس آیت کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے، یعنی سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب، جاءکم آئے تمہارے پاس، مؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو ان کی جانچ پڑتال کیا کرو، ان کا ٹیسٹ کیا کرو، یعنی انہیں دیکھو. اللہ اعلم بی ایمانہن، اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں.
فَإِن پھر اگر علمتموہن تمہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے مؤمنات کہ وہ مومن ہیں فلا ترجعوہن تو انہیں نہ لوٹاؤ تو انہیں نہ واپس کرو الی الکفار کافروں کی جانب انہیں واپس نہ لوٹاؤ لا نہیں یہ ہے آج کا ہن نہیں ہے وہ عورتیں کون سی عورتیں مومنات مہاجرات جو مومن مہاجر عورتیں آئی ہیں لا ہن وہ عورتیں نہیں ہے ہل لہم ان کے لیے حلال یعنی وہ کافروں کے لیے اب حلال نہیں ہے انہیں واپس نہ کرو ولا ہم اور نہ وہ کافر یحلون لہن ان کے لیے حلال ہے تو یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ ہائی لائٹڈ ریڈ سے صرف یہ والا ہننا ہے جو کہ فری ہے لا ہننا نہیں ہے وہ جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں ہننا یہاں پر بھی ہے فعل کے ساتھ یہاں اسم کے ساتھ ہے یہاں فعل کے ساتھ ہے یہاں پہ بھی فعل کے ساتھ ہے اور یہاں حرف کے ساتھ ہے یعنی اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ہننا متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے تو آج کا فوکس اس پر ہے ہن تو اشارہ کیا کہ وہ عورتیں حلال نہیں ہے یہ کون سی عورتیں ہیں جو مومن ہیں اور مہاجر ہیں جو ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے تو اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ یعنی ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال آپ میں سے کون اس کی ایک بار تلاوت کرتا ہے يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن جی بہت خوب بہت شکریہ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن جی بہت خوب بہت شکریہ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بالإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم جی بہت خوب بہت شکریہ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن جی شکریہ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن بہت خوب بہت شکریہ جزاک اللہ خیر فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن جی بہت خوب بہت شکریہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ اس میں مین ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے یہ لا ہن نہیں ہے وہ عورتیں اور وہ کون سی عورتیں ہیں مؤمنات مہاجرات جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو آیت تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہن سفکس ہو کر بھی آیا ہے متصل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ متصل والی ضمیر کیسے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں ترجمے میں اے ایمان والو جب آئے تمہارے پاس مومن عورتیں تو ان کا یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا ان کا امتحان کیا کرو
اللہ ان کے ایمان سے باخبر ہے، پھر جب تمہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، وہ حلال نہیں ہے اب ان کافروں پر اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر جو کہ اسما کی انواع میں سے ہے، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، بارزہ بھی ہے اور مستترہ بھی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے متصل بھی دیکھا ہن کو۔ تو ابھی تک ہم نے ہوا ہیا پڑھا تھا، انت انتی پڑھا تھا، انا پڑھا تھا اور ہم پڑھا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ہن کے بارے میں جانا، یہ غائب مؤنث کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی جمع مؤنث غائب۔ مزید ہم نے دیکھا کہ جو فعل اس پیٹرن پہ آتا ہے اس میں ہن کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا کتبنا، انہوں نے لکھا، ان عورتوں نے لکھا، یعنی جس طرح کتبو ان مردوں نے لکھا، کتبنا ان عورتوں نے لکھا۔ اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو بھی اس میں کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔